अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम है और ये वीडियो स्पेशली टिकटॉक के ख़िलाफ़ है ऑफिशियली। पिछले काफ़ी दिनों से मैं पोस्ट कर रहा हूँ टिकटॉक के ख़िलाफ़, मैसेजेस कर रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ लोगों के साथ, और हर वक्त कोई ना कोई अजीब किस्म की बातें आ जाती हैं। तो मैंने सोचा जी आज वीडियो बना देते हैं। मुझे पता है इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादातर, बट अगर कोई एक बंदा भी समझ जाता है तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। एक्चुअली टिकटॉक के जो नुकसानात हैं वो फ़ौरी तौर पे हमें नज़र नहीं आने वाले, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक आइडिया के मुताबिक मे बी 5 साल 4 साल मज़ीद इसको और लगने वाले हैं। वैसे तो कुछ असरात आना शुरू हो गए हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। मतलब भाई भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, हस्बैंड भाई को मारता है। फिर एक और साहब हैं जी, वो गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करते हैं, फिर गर्लफ्रेंड कुछ और करती है तो फिर वो वापस हो जाते हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं, फिर अचानक से गोली लग जाती है, फिर गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, फिर उड़ने लगते हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। वो 10 सेकंड 15 सेकंड 7 सेकंड का एक वीडियो है, उसके अंदर आपने म्यूज़िक किसी का उठाना है, स्टोरी कहीं से उठानी है, चीज़ देखना किसी को है, ऐप किसी का यूज़ करना है आप खुद कहीं पे किसी के साथ। तो ये सारा कुछ इतना मिक्स करके वो एक गंद सा जो निकलता है इसके अंदर, उसको यहाँ पे टैलेंट कहा जाता है। टैलेंट, वो हमारे मुल्क का टैलेंट, वो असासा है जी। उसको जो है ना इस तरह से डिफेंड किया जाए, शर्म नहीं आती आप लोगों को? पता नहीं किस प्रॉब्लम ये है ना, हमारे पास हमें जो कंपैरिजन है वो करना नहीं आता। हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रे कलर को ब्लैक कलर के साथ, तो मेरे भाई ऑलरेडी अंधेरा है तो वो भी आपको ब्लैक ही नज़र आना है। कंपेयर करना है तो ब्लैक एंड वाइट करो, और वाइट हमारे पास है नहीं। मुझे एक साहब ने वीडियो सेंड किया, भाई तू इस बंदे को देख, ये बंदा टिकटॉक के बारे में क्या कहता है। वो साहब लगे हुए हैं, वो एक ब्लॉगर साहब हैं, यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा। वो कहते जी मैं पहले टिकटॉक को गलत समझता था और अब मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मेरी जो आत्मा है वो वापस आ गई है और मैं अब बहुत शांत हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त ऐप है, ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। अच्छा, टिकटॉक की जो सॉरी मैं वो कंटिन्यू कर दूँ तो वो अल्लाह के बंदे, कोई कम अज़ कम किसी, वो बंदा डांस कर रहा है, म्यूज़िक बना रहा है, बाइकें भगा रहा है, वो बंद उससे जो है ना जी नसीहत लो आप। और अल्लाह के बंदो, कोई नसीहत देने वाला बंदा तो देखो ना, किससे नसीहत ले रहे हो, किसको बोल रहे हो, किससे नसीहत लो। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं इस दुनिया का सबसे गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन कम से कम एक बंदा तो होता है, एक पर्सनालिटी होती है, एक बैकग्राउंड होता है, एक हिस्ट्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जुनैद जमशेद साहब, लेट जुनैद जमशेद साहब, अगर उनका कोई वीडियो आता है, अगर वो किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है अब मज़हबी है तो आप लोगों को आप तो चिढ़ोगे मज़हबी लोगों से, ज़ाहिर सी बात है। वो क्या आप इस्तेमाल करते हैं, दीन के ठेकेदार और फलाना ठिमकाना। हालांकि माशाल्लाह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके ख़ुद को उनसे अलग कर देते हो, और आपको ये लगता है कि वो मुसलमान अलग हैं और आप अलग हो। ख़ुद को ही दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर देते हो अपने ही बेवकूफ़ी वाले लॉजिक के साथ। बहरहाल आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है। मेरे ख़्याल से अगर आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, मौलवी हज़रात बहुत ज़्यादा बदनाम हैं, इसलिए नहीं कि उनकी गलतियाँ, इसलिए नहीं मेरे भाई। मौलवी टिकटॉक नहीं बनाता, मौलवी इसलिए रोड क्रॉस नहीं करता क्योंकि वो मौलवी है, मौलवी इसलिए किसी को नहीं मार रहा होता क्योंकि वो मौलवी है। हाँ, अच्छे बुरे हर मसलक में, फ़िरके में, ग्रुप में लोग होते हैं, और बुरे लोग हमेशा जल्दी कामयाब हो जाते हैं, जल्दी स्प्रेड कर जाते हैं। लेकिन माज़रत की बात,
مطلب اس کو سرکازم کہیں گے یا جو بھی آپ لوگ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ لبرلز والا، کیونکہ ہر چیز کا ماشاءاللہ اب انگلش میں ورڈ آ گیا نا تو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی بول کے جسٹیفائی کر دیں گے، انگلش کا کوئی بھی ایک ورڈ بول دیں گے اور وہ چیز جسٹیفائی ہو جائے گی۔ ایک آدمی کسی کی تذلیل کرتا ہے، مذاق پھر کہتے ہیں یا تو سرکازم ہے، اللہ کے بندے تجھے کیا، وہ تو جاہل آدمی ہے، تو سادہ سا سیدھا سا مولوی ہے، تیرے کو کیا پتہ سرکازم کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم ایک بندے کی جان لے لو، اس کو تم گولی مار دو، چھری مار دو اور پھر ایک لفظ استعمال کر لو، بولو بٹ ٹھیک ہے یار گزارا کرو، کیا ہو گیا؟ گدھے کو بچوں معذرت کے ساتھ، یہ صرف ان کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ ہر کمیونٹی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر معاشرہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر قوم ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کہاں کا کلچر، کہاں کے لوگ، کہاں کی چیزیں زبردستی کہاں پہ تھوپ رہے ہو؟ کچھ حد تک ٹھیک ہے، پوری دنیا میں کامنلی چلتی ہیں، جیسے کہ چپل ہے، دنیا میں آپ کسی جرمن کی پہن لو، گھڑی ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اب بولیں گے جی یہ ہاں واش روم میں بیٹھتے تو فلش بھی جرمن کا کرتے ہو، لیکن پھر ان کو برا بھی بولتے ہو، بڑے دوغلے آدمی ہو، کیا کریں صاحب، کیا کریں؟ واش روم بھی تو کرنا ہے نا، نہ کریں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمانوں نے کوئی انوینشن کی ہے دنیا کے اندر؟ چلیں پڑھیے گا تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں، خیر وہ ہمارا فی الحال موضوع نہیں ہے، واپس آتے ہیں، زیادہ آگے نہیں جاتے ورنہ بات بہت خراب ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے یہاں پر وہ جو خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ وہ ایک مسئلہ چلا تھا، میرا بوٹ میری چپل میری مرضی اور وہ سارا، تو ویسے لوگ بہت زیادہ ہیں، گروپس بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر، بٹے ہوئے ہیں ہم سارے لوگ، دینی معاملات میں بھی بٹے ہوئے ہیں، گروپس میں، سوسائٹیز میں، کالونیز میں، اور نیشن وائز تو آلریڈی بہت زیادہ ہم لوگ ویک ہیں۔ تو میرے بھائی یقین کریں ٹک ٹاک سے میرے بزنس کو کوئی نقصان نہیں ہے، یقین کریں میرے حسن کو ٹک ٹاک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کتنے فیمس ہو، آپ کتنے لوگ آپ کو گالیاں دیتے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے میرے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے، میرے پڑوسیوں کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ کی جنریشن نے اس ملک میں رہنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، ہمارا جو کلچر ہے آلریڈی تباہ ہے بہت حد تک، اس کو مزید تباہ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک بڑا تمدن، اخلاق اور خلوص اور بھائی چارہ اور ان سب چیزوں کو بڑا اہمیت دیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اگر ایک انسان اچھے سے بات بھی کرتا ہے نا، اس کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے اس کا اس سے کیا تعلق؟ بھائی ہر چیز کا تعلق ہے، جو لوگ ٹک ٹاک نہیں بناتے دیکھتے ہیں ان کا بھی تعلق ہے اس چیز کے اندر سے، آپ یقین کریں آج نہیں تو کل آپ کا بچہ ٹک ٹاک بنائے گا، میرا بنائے گا، چلیں آپ کو برا لگ گیا معذرت۔ تو اب تھوڑی سی لاجیکل باتیں کر لیتے ہیں، جذباتی باتیں بہت ہو گئی ہیں، اور 8 منٹ ہو گئے ہیں، کوشش کرتے ہیں جلدی ختم کریں، کوشش کریں اس بکواس ایپ کو ختم کریں، دنیا میں بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے انسانوں کے لیے، اس گندے سے گھٹیا سے ایپ میں ہم ایک دوسروں کی بہنوں کو دیکھتے ہیں، گندی حرکتیں دیکھتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، آئٹم سانگز دیکھتے ہیں، مجرے دیکھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ایپ میں آ رہا تو برانڈڈ چیز ہے بھائی، مطلب تم برگر کے ڈبے کے اندر سور بھی کھا لو تو وہ حلال ہو گیا، یہی لاجک ہے نا؟ جی بالکل یہی لاجک ہے۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور ہوں، کوشش کریں لوگوں کو اویئرنیس دیں، اگر آپ کا بیٹا ٹک ٹاک دیکھتا ہے، آپ کی بہن دیکھتی ہے، آپ کا بھائی دیکھتا ہے، بناتا ہے، اس کو سمجھائیں، اس کو بولیں کہ بھائی نہ کرو، آپ یقین کریں، یقین کریں، میں روزے میں ہوں، میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا اور شاید نہیں ہوتا تب بھی نہیں بولتا، لیکن سمجھ جائیں اس کا جو نیکسٹ فیز ہوگا وہ کیا ہوگا، سال بعد 2 سال بعد ٹک ٹاک میں کیا بنے گا، لوگ کس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے، کس طرح کا کنٹینٹ بنے گا۔ آج جو دیور بھابھی کے ساتھ، ایک بھائی کے ساتھ مل کے ایک چھوٹی سی فنی مووی بنا رہے ہیں، فیملی مووی بنا رہے ہیں، 2 سال بعد 3 سال بعد وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کوئی بھی قوم فوراً سے ایک دن میں نہیں برباد ہوتی، نہ خراب ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ہم پہلے نہ ہوں اس صف کے اندر، کیونکہ ہمارا حال بہت برا ہے، ہمارے پاس اپورچونیٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس علم کا فقدان ہے، ہمارے پاس اچھے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس
بہت ساری چیزوں کی کمی ہے. ہمارے پاس برداشت نہیں ہے, ہمارے پاس صبر نہیں ہے, ہمارے پاس اخلاقیات کی بہت زیادہ کمی ہے. اور یہ جو آنے والی جنریشن ہے, یہ اس کو کچھ نہیں پتہ, اور اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. ہم نے اس کے لیے کچھ چھوڑا, کچھ بنایا, کچھ بچایا نہیں ہے. تو یہ کہاں جائے گی؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا سوراخ ہے جہاں یہ گھسے گی, اور آگے سے جب یہ نکلے گی تو یہ ہماری جنریشن نہیں ہوگی. تو میں سے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو ویسٹ میں رہتے ہیں پوری زندگی, اور پھر واپس آتے ہیں, اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں, شادی کی ہوتی ہے گوریوں کے ساتھ, اور رو کے یہاں پہ رہتے ہیں, اور پھر یہاں پہ مر جاتے ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, ایون کہ مڈل ایسٹ کے بھی بہت سارے لوگ ہیں. لیکن خیر مڈل ایسٹ میں کچھ حد تک بہتری ہے, اور اس کا ریزن یہی ہوتا ہے, اپنائیت نہیں ہے, اپناپن نہیں ہے, فیملی نہیں ہے, مٹی وٹی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ کی باتیں ہیں آج کل کے دور میں. حقیقت بات یہ ہے, جو ایک حیا ہوتی ہے نا انسان کے اندر, جو ایک شرف ہوتا ہے, جو ایک شرم ہوتی ہے, وہ جب مر جاتی ہے نا, تو پھر انسان کو کالا سفید کچھ نظر نہیں آتا. وہ جس زمین پہ بھی چلتا ہے تو وہ بھی بنجر ہو جاتی ہے. میں کوئی پاک دامن انسان نہیں ہوں, میں اس دنیا کا سب سے برا انسان ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے معاف کرے اور مجھے ہدایت دے سب سے پہلے. اور شاید رمضان کا آج آخری روزہ ہے, میں بھی یہ ویڈیو مجھے بنانا بھی نہیں چاہیے تھا, لیکن اگین اتنا زیادہ آج کے دن اتنا زیادہ لوگ ٹک ٹاک کو سپورٹ کر رہے ہیں. مانتا ہوں ہماری پرابلم ہے, ہمارے پاس لیڈرز نہیں ہیں جس کو دیکھ کے لوگ فالو کریں. پورے پاکستان کے اندر آپ کو گن تن کے 3-4 عیدی جیسے لوگ ملیں گے, 3-4 ہیروز ملیں گے, اور آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے. ابھی کل کا جو اتنا خطرناک واقعہ ہوا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاز میں سے عورتوں کے زیور اٹھا کے لوگ بھاگ رہے تھے لاشوں کے اوپر سے. مطلب اس سے زیادہ کوئی واحد بات ہو سکتی ہے؟ تو ایسے معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں. میں زیادہ آئینہ نہیں دکھاتا, برا لگ جائے گا, کیونکہ اس وقت صورتحال بہت خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. اور تبدیلی ہم سے ہے, ہمارے کسی حکمران سے نہیں آنے والی. ہمیں خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور خود کو ٹھیک کرنے کا میرے پاس تو یہی چارہ ہے کہ بھائی اگر میرے ساتھ 5,000 سوشل میڈیا پہ لوگ کنیکٹڈ ہیں تو میں ان کے ساتھ اپنی بات شیئر کروں, اور آپ بھی کریں, لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی. اور صرف بات ٹک ٹاک کی نہیں ہے, وہ تو ایک یقیناً ایک فساد کی جڑ ہے, اور آگے ہوگا مزید. اس میں بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, پھڈے, اور یہاں پاکستان میں جو غیرت کا معاملہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. یہاں پہ ٹھیک ہے چلو, پھر اب بغیرتی ہے تو پھر بغیرتی میں جیو, نہیں جی مار دیں گے, پھر چھوڑیں گے بھی نہیں نا. پھر فلانا اس کے ساتھ پکڑا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر وہ سارے معاملات آپ لوگوں کو پتہ ہے اچھی طرح سے. زیادہ تر پھر آپ کو پتہ ہے جو کچی آبادی کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں میں جلدی پڑتے ہیں, چاہے کیلے والا ہے, یہ اپنا سبزی والا ہے, اور اس طرح, کیونکہ ان لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. شہروں میں لوگ مصروف ہوتے ہیں, وقت نہیں ہوتا, نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا. گاؤں میں وقت ہی وقت ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ, پھر گاؤں میں غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر ماشاء اللہ وہ اتنے غیرت والے ہوتے ہیں. ویسے تو جو ہوتا رہے, شرابیں چل رہی ہیں, مجرے چل رہے ہیں, لیکن جب گھر کی بات آئے تو پھر جی گولی مار دو, قتل کر دو, گلا گھوڑ دو, یہ کر دو. پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی بھائی سنت ہے, نکاح کرا دو, برداشت کر لو, معاف کر دو. بہرحال ایڈوانس عید مبارک. اور انتہائی افسوس, میرا جو ملک ہے, میری جو قوم ہے, میرے جو بھائی ہیں, جو دیکھ رہا ہے, جو سن رہا ہے, جو سمجھ رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اس ملک میں. مجھے نہیں پتا کہ میرے بچے کس طرح سے اس ملک کے اندر تعلیم, اخلاقیات اور یہ ساری چیزیں سیکھیں گے. لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور یہ کوشش ہی ہے جو شاید ہمیں کبھی کامیاب کرے گی. میں بھی ہماری جنریشنز میں سے, جو پچھلی جنریشنز کی, ان میں سے کئی لوگوں نے کوشش کی ہوگی, اور ظاہر ہے وقت کی سوئی سب کے لیے رکتی نہیں ہے. اس نے چلنا تھا, اور جس نے جانا ہے وہ چلا گیا, اور اسی کی بدولت آج ہم محفوظ ہیں اپنے اپنے گھروں میں, اپنی اپنی عزتوں کے ساتھ. تو اب اگر ہم اپنی عزتوں کو گھر بیٹھے ہی خراب کرنا شروع کر دیں, اور اس چیز کو فن میں, مذاق میں لیں, تو آہستہ آہستہ سے 1, 2, 3, 4 سال کے بعد ہم خود یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں گے. میں خود کر رہا ہوں گا.
اگر آج یہ بات، یہ ویڈیو، یہ ریکارڈ، یہ سب چیزیں میں نہ کروں تو ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد میں خود کوئی واہیات قسم کا ٹک ٹاک بنا رہا ہوں گا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. کیا میں بھی آپ ہی جیسا ہی ہوں، میں بھی آپ بھی میرے جیسے ہی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم، کیوں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو ذکر کرتے رہو؟ کیوں کہا گیا ہے کہ یاد کرتے رہو؟ کہیں جانا ہے، کہیں پلٹنا ہے، کہیں لوٹنا ہے، کوئی ذمہ داری ہے. 2-3 آیتیں بول دوں گا پھر مرچی لگ جائے گی، پھر لبرلس حضرات جی کہیں گے جی پھر مولوی صاحب یہ بات کیوں کر دی. حالانکہ میں کوئی مولوی شولوی نہیں ہوں. بہرحال جی، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، کوشش کریں سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو صرف اچھے کی چیز کے لیے استعمال کریں. بہت مفید چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت ٹاپ آف دی شر، تھوڑا سا عربی، تھوڑا سا انگلش، تھوڑا سا اردو، ٹاپ آف دی شر جو ہے وہ اپلیکیشن ہے ٹک ٹاک. عید کے اندر بہت زیادہ بے حیائی ہوگی. اگر کل صبح عید ہوئی تو یقیناً جب لوگ تیار ہوں گے، بچیاں تیار ہوں گی، لڑکے تیار ہوں گے، وہ اپنے اسٹائل کے ساتھ مزید یہ ٹک ٹاکس بنائیں گے، معاشرے میں پھیلائیں گے، اور لوگ دیکھیں گے. عید میں چھٹیاں ہوتی ہیں، مزید لوگ اور شیئر کریں گے اور دیکھیں گے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اور زیادہ بڑھے گا. اب اس کو ختم کرنے کا 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو جو ہے مجھے پتہ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی جو استعمال کرتے ہیں، جو سپورٹ کرتے ہیں. چند لوگ ہیں جو اس کی ٹیکنیکل ایشوز کو سمجھتے ہیں، اس کو ٹیکنیکلی اس کی جو پرابلمز ہے اس کو سمجھتے ہیں، جو مینٹلی کتنا اثر کرتا ہے ایک انسان، ایک بچی کے اوپر، اس کو سمجھتے ہیں. تو ہم ان سے اس طرح تو نہیں جیت سکتے، مجھے پتہ ہے. نہ میں جا کے ٹک ٹاک بند کر سکتا ہوں. زیادہ سے زیادہ میں ویڈیو بنا لوں گا، ریویوز ڈال دوں گا، لیکن میرے اندر اتنی طاقت یا پسلی نہیں ہے میں بند کر سکوں. البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاک کے اوپر یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں پہ ہمیں لگتا ہے ہمارا معاشرہ، ہمارا کلچر، یا ہمارا کیا پوری دنیا کا کلچر خراب ہو رہا ہے، پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، تو ہم وہاں پہ اچھا کنٹینٹ بنانا شروع کر دیں. ایک میرے پاس یہ آئیڈیا ہے کہ میں خود ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بناؤں اور اس کے اندر ہمارے پاس اچھا کنٹینٹ میں ڈالوں. آپ کو بھی سجیسٹ کروں کہ آپ بھی ڈالیں. برائی کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں ہوتی، آپ کو اچھائی کو زیادہ کرنا ہوتا ہے. یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بات سیکھی ہے. تو فی الحال شاید یہ ایک سولوشن ہے کہ ہمیں خود ٹک ٹاک کے اوپر زیادہ سے زیادہ اچھا کنٹینٹ ویڈیوز بنا کے ڈالیں جس میں ہم دین کی بات کریں. معذرت آپ کو مرچی لگی ہوگی، کچھ لوگوں کو، لبرلز کو لگتی رہے جی، کوئی نہیں، روزہ ہے، نہیں لگے گی. تو کوشش کریں کہ اچھا ویڈیو بنائیں، اچھا کنٹینٹ بنائیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈالیں، تاکہ یہ جو جتنا بھی خراب مواد ہے یہ نکل جائے. اب دیکھیں سوشل میڈیا کا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں نا، ان کا جو الگوریدم ہے اس میں جو ٹاپ آف دا یوں سمجھ لو جو اس کی اسٹریٹجی جس کے اوپر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے انگیج کرنا، مصروف کرنا، الجھا دینا. کوئی بھی کنٹینٹ جو الجھائے گا، جو مصروف کرے گا، پلیٹ فارم کے سی ای او کو فرق نہیں پڑتا، پلیٹ فارم کو فرق نہیں پڑتا، ایون کہ آڈینس کو بھی فرق نہیں پڑتا. کنٹینٹ انگیجنگ ہونا چاہیے، جو بس جو ہے نا فساد ہے، بندہ ایک بار آئے تو پھر نظریں اس کی ہٹے نا. ایسا کوئی بھی کنٹینٹ اگر آ رہا ہے تو یہ الگوریدمس آٹومیٹکلی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جن کے اچھے پیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کی اچھی پروفائلز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میں خود بہت سارے لوگوں کو فالو کرتا ہوں. تو اگر ہم ایسا کنٹینٹ بنائیں گے تو یقیناً یہ سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہمیں بذات پلیٹ فارم، میں بھی مانتا ہوں چھری بذات خود غلط نہیں ہوتی، چلانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گلا کاٹ رہے ہیں یا آپ تربوز کاٹ رہے ہیں، جو لبرل صاحب ہمارے استعمال کرتے ہیں یہ الفاظ. تو یقیناً میں اس چیز کو مانتا ہوں، سمجھتا ہوں اگین. لیکن ایک پلیٹ فارم جب بنایا ہی کچھ سیکنڈ کی بغیرت ویڈیوز کے لیے گیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آج آپ ایک نیا اپلیکیشن انسٹال کریں ایک نئے نمبر کے اوپر اور صرف 10 بار سوائپ کر کے دیکھیں، میں دعوتاً شرطاً یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایسا کنٹینٹ آئے گا جس میں آپ کا روزے کو خطرہ ہو سکتا ہے، جس میں آپ کے ایموشنز کو خطرہ ہو سکتا ہے، جس میں آپ کی فیلنگز کو خطرہ ہو سکتا ہے، جس میں آپ کے
टेम्परेचर को ख़तरा हो सकता है, जिसमें आपकी सोच को ख़तरा हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि इन चीज़ों से दूर रहें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहीं ना कहीं गंद है, लेकिन टिकटॉक टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरी नज़र में इस वक्त, क्योंकि उसके ऊपर ना तो आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं, अगर बिज़नेस करेंगे अभी तो आपको पता है किस तरह का करेंगे। जिस तरह से एक साहब ने एक कमेंट में मेरे लिखा था कि जी अली एक्सप्रेस के ऊपर गैर इखलाकी अदवियात, गैर इखलाकी चीज़ें बिक रही हैं, तो अगर आप यहाँ पर भी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अभी नहीं, शायद कुछ टाइम के बाद वही चीज़ें बेचनी पड़े, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही ऐसे ना, ऑडियंस ही ऐसी, हर प्लेटफॉर्म की एक ऑडियंस। लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन के ऊपर आप जाते हैं, बिज़नेस प्रोफाइल बनाते हैं, बिज़नेस प्रोफाइल के अंदर आप कंपनीज़ को कॉन्टैक्ट करते हैं, वो आपसे बात करते हैं, अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। फेसबुक आप पर्सनल यूज़ करते हैं, दोस्त हैं, यार हैं, फैमिली है, कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, पोस्ट करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, ऑडियंस बिल्ड करते हैं, पेजेस बनाते हैं, ग्रुप्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें शेयर होती हैं। ग्रुप्स के अंदर आप एजुकेशनल मटेरियल शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशनल वीडियोस शेयर करते हैं। आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा फेसबुक इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, व्हाट्सएप है पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए। इसी तरह से हर प्लेटफॉर्म की एक ख़ास ऑडियंस है। तो अगर आप देखें टिकटॉक की ऑडियंस तो कचरा है, टोटल कचरा है, कुछ सीखने को नहीं है वहाँ पे। मैंने बहुत बार कोशिश की उसको देखने की, समझने की, लेकिन मुझे यकीन करे हमेशा दुख ही हुआ है टिकटॉक पे जाने के बाद। कोई मौलवी आपको नज़र आएगा दरख्तों से छलांगे मार रहा है, तो कोई बहन भाई के साथ फ्लर्ट कर रही है, फिर पता चला दोस्त था, फिर ये हो गया, फिर मार दिया, फिर गन निकल आई कहीं से और अचानक से म्यूज़िक चला, फिर स्लो मोशन हुआ और फिर ये हुआ, फिर जोकर साहब आए, मुंह टेढ़ा किया और वो निकल गए वहाँ से। टोटल कचरा, कोई इनोवेशन नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ मशहूर होना है, कुछ भी हो जाए। और ये प्रॉब्लम बाय डिफ़ॉल्ट यंगस्टर्स के अंदर होती है, आपको अच्छी तरह से पता है। जब एक बच्चा जवान या एक बच्ची जवान होती है तो उनके हार्मोन्स के अंदर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ करती हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। साइंटिफिक मतलब ये प्रूवन बात है कि आप चाहते हैं कि आपका इम्पैक्ट हो, आपके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में लोग हैं, जो आपकी हम उम्र हैं, हम एज हैं, वो सारे जो है ना आपसे इम्प्रेस हों, वो सारे आप उनको इम्प्रेस कर पाओ, वो आपसे खुश हों। चाहे ताल्लुकात रखना नहीं रखना वो अलग की बात है, लेकिन आपका एक इम्पैक्ट हो। और यही क्योंकि अब वो सोशली पहले की तरह, पहले ज़माने की तरह तो लोग रहे नहीं कि मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, नमाज के बाद बैठें, आपस में गपशप करें, घर के मसाइल बताएं, फिर वहीं पे रिश्ते भी हल हो जाएं, वहाँ पे रिश्ते भी मिल जाएं, वहाँ पे जॉब्स भी मिल जाएं। तो अब तो नमाज़ पढ़ के लोग भाग जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते नहीं हैं। तो सोशली इंगेजमेंट है नहीं, दुनिया ऑलरेडी जॉब कल्चर वो सारा इस तरह का हो चुका हुआ है। तो अब हम सोशली, और कोरोना ने आके और काम ख़राब कर दिया, आईटी और लेज़ी कर रही है लोगों को। तो सोशली इंसान, हालांकि हम कहते हैं जी ह्यूमन इज़ अ वो जी सोशल एनिमल, लेकिन सोशली हम एक्टिव हैं ही नहीं। तो जब हम सोशली एक्टिव हैं नहीं तो हम ज़ाहिर सी बात है फिर ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, और फिर टेक्नोलॉजी को जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारा एक एक पिक्सल जो है ना बेड़ा गर्क करेगा। बहरहाल कोशिश मैंने की कि जो मेरे अंदर चल रहा है उसको मैं किसी तरह से समझा पाऊँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे गलत बोल गया मौलवी, बहुत सारे लोग में भी बोलेंगे कि बात सही है। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों को टैग करें इस वीडियो के अंदर जो लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और टिकटॉक एडिक्ट हैं। टिकटॉक की बीमारी लग चुकी है, दिन में जब तक वो 50 60 100 वीडियोज़ ना देख लें उनको चैन नहीं आता। उनको ज़रूर टैग कीजिएगा। और किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो टेक्निकल, मैं बहुत ज़्यादा जागा हुआ हूँ तो मे बी मैं कुछ चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, सवाल पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कन्विंस करने की। कोशिश करें, गाली गलौच ना दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो बनाने का एक हेल्दी डिबेट मकसद था, अगर वो नहीं होता तो फिर उसका वीडियो बनाने का भी कोई मकसद नहीं होगा। बाकी बहरहाल एडवांस में ईद मुबारक। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। शेयर कर देना भाई, बाकी मर्ज़ी है तुम्हारी।